اجر اور ثواب ہے. اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں. ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ تو جہنمی ہی ہے. اعلموا، پھر سے کہا جانو، انما الحیات الدنیا لعب واللہ، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے، زینت ہے، اور آپس میں فخر اور غرور. وہ کہتا ہے میں تم سے زیادہ امیر، وہ کہتا نہیں میں تم سے زیادہ امیر. پھر اگر اس کو پروموشن ملی تو مجھے بیٹے کو تمہیں کیوں نہیں پروموشن ملی؟ تم بھی وہ گاڑی خریدو. یہی ہو رہا ہے دنیا میں. جیسے تم ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہو اور تم غرور کر رہے ہو اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلاتے ہو. جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے. تو تم کس چیز کا غرور کر رہے ہو، کس چیز کا تکبر کر رہے ہو، کس چیز میں تم ایک دوسرے کے اوپر تفاخر کر رہے ہو، کمپٹیشن لگائی ہوئی ہے. تمہاری ان ساری چیزوں کا حال کیا ہوگا؟ یہ بالکل زرد رنگ کی ہو جائیں گی اور چورا چورا ہو جائیں گی. اور آخرت میں سخت عذاب ملے گا اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی اس کے لیے وہ جو کہ سمجھے کہ اس مثال کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کی اور کچھ بھی نہیں ہے. آؤ توڑو سابقو، ہم نے کہا نا ہم سبقت لینے جانے والے بنیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہو کہ فائن آ جاؤ، سابقو الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگا دو، دوڑو. ٹھیک ہے، کمپٹیشن کرنا ہے تو اس میں کمپٹیشن کرو. اس دنیا کی مال و دولت میں کیا کمپٹیشن ہے؟ اس میں آؤ، شوق ہے کمپٹیشن کا، کرو، چلو دوڑ لگاؤ. کس چیز کے لیے؟ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمان اور زمین کے وسعت کے برابر ہے. اور ہم یہ پڑھ چکے کہ زمین اور آسمان کی وسعت از اینڈلیس، وہ رکنے والی نہیں ہے، ایور ایکسپینڈنگ. اور اسی طرح سے پھر ظاہر ہے پھر مثال جنت کی بھی ہے. یہ ان کے لیے جنت بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کا فضل. وہ جسے چاہتا ہے اللہ اپنے فضل سے، اپنے بڑے فضل سے نوازتا ہے. تو جنت میں جانا ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ کا فضل جو وہ عطا کرے. نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے اور نہ خاص ہماری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے. تو کیا ہے؟ ایوری تھنگ از ریٹن. کوئی آفت، مصیبت، مشکل، آزمائش کتاب میں لکھی ہے، مکتوب، مکتوب یعنی کہ لکھا ہوا ہے. تو جب بھی کوئی پریشانی، دکھ، غم، رنجیدہ آپ ہو جائے، اچانک کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کا آپ نے کبھی تصور ہی نہیں کیا، تو آپ اپنے دل میں کہہ دیا کریں مکتوب، مکتوب، یہ تو تھا ہی، یہ تو تقدیر میں تھا. بس تو ریلیکس ہو جائے تاکہ تم اپنے فوت شدہ کسی چیز پر غم نہ کرو. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ٹپ دے رہے ہیں ہاؤ ٹو لیو یور لائف ہیپیلی. کیپ اسمائلنگ. مکتوب کہے فائن، ختم. نہ آپ کو رونا آئے گا، نہ آپ کے اندر سے کوئی دکھی قسم کی باتیں نکلیں گی، تاکہ تم اپنی گم ہوئی ہوئی چیز سے، جو چیز تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی، تم اس میں رنجیدہ نہ ہو اور نہ عطا کردہ چیز پر تم اتراؤ. تو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی چیز دے دی تو اس میں اب تم نے کیا کرنا ہے؟ گردن میں کڑاؤ گے؟ تکبر کرو گے؟ نہیں، نہ ایسا نہ کرو. مومن ایسا نہیں کرتا. تو ایسا نہیں کرو، ٹھیک ہے؟ نہ تم سرکش بنو، نہ اللہ کی حدوں کو کراس کرو. اور اترانے والے شیخی خوروں کو تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، جو خود بھی کنجوسی کرتے اور لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں. سنو، جو بھی منہ پھیرے اس کی طرح سے اللہ کے کلام کی طرف سے، رسول کی طرف سے منہ پھیرتا ہے. اللہ تو بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ تو اس لائق ہے، الغنی الحمید، وہ سب سے بے نیاز ہے. اور وہ تو وہ ہستی ہے جس کی کہ خود سے خود تعریف ہو رہی ہے. یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی کھلی نشانیاں دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہے. اور ہم نے لوہے کو اتارا تو لوہا زمین سے نہیں نکلا، یہ آسمان سے آیا. اللہ نے لوہے کو اتارا جس پہ سخت ہیبت اور قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ ان کی اور ان کے رسولوں کی مدد بن دیکھے کون کرتا ہے. تو ہم رسول کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ کے اس دین کی کون مدد کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اب ہمارے بارے میں یہ دیکھیں گے. بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے. بے شک ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی. تو ان میں سے تو کچھ تو ایسے تھے جو کہ راہ راست پہ رہے اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو کہ نافرمان ہو گئے. تو اینسیسٹرز تو ایسے تھے جو کہ پیغمبر تھے، مگر پھر جب باقی نیکسٹ جنریشن آفٹر جنریشن آئی تو کچھ تو صالح رہے اور کچھ پھر کیا ہو گیا؟ نافرمان ہو گئے.
ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو بہتر پہ بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دی۔ ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت، یہ جو کرسچنز ہے، یہ جو نصارہ ہے، اور یہ بات ہم ایک دفعہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نجاشی کی جب آئی کہ وہ ایمان لایا، اور ایک اور ٹیکسٹ میں بھی ہم نے پڑھی تھی کہ ایز کمپیئر ٹو جوز اینڈ مشرقین، یہ جو نصارہ ہے ان کے دل زیادہ نرم ہے،